السلام علیکم۔ زکوٰۃ کا بیان۔ جس کے پاس مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی گناہ گار ہے۔ قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سونا چاندی ہوا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر گرم کر لی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اس کے دونوں جبڑے نوچے جائیں گے اور کہے گا، میں ہی تیرا مال اور میں ہی تیری خزانہ ہوں۔ خدا کی پناہ، بھلا اتنے عذاب کی کون سہار کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے لالچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا پڑے گی۔ وقوفی کی بات ہے، خدا کی دی ہوئی دولت کو خدا ہی کے راستے میں نہ دیا کتنی غلط بات ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ حساب 1 تولہ کو 12 ماشہ کا مان کر کیا گیا ہے۔ اگر وزن کسی اور چیز سے کیا جائے، مثلاً روپیوں سے، کہ روپیہ 11.5 ماشہ ہی کا ہوگا، یا کسی اور وزن سے تولا جائے تو کمی پیشی کا حساب کر لیا جائے۔ کسی کے پاس 8 تولہ سونا 4 مہینے یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ کم ہو گیا اور 2-3 مہینے بعد پھر مال مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ غرض کہ جب سال کے اول و آخر میں مالدار ہو جاوے اور سال کے بیچ میں کچھ دن اس مقدار سے کم رہ جاوے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بیچ میں تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر سب مال جاتا رہا اس کے بعد پھر مال ملے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے مال کا حساب کیا جائے گا۔ کسی کے پاس 8-9 تولہ سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے جاتا رہا، پورا سال نہیں گزرنے پایا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنے ہی روپوں کی وہ قرض دار تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر اتنے کی قرض دار ہے کہ قرضہ ادا ہو کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کے زوار اور برتن اور سچا گھوڑا ٹھپا سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہنتی رہے یا بند رکھے ہو اور کبھی نہ پہنتی ہو۔ غرض کہ چاندی و سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر اتنی مقدار سے کم ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ سونا چاندی اگر گھرانے ہو بلکہ اس میں کچھ میل ہو، مثلاً چاندی میں رنگ ملا ہوا ہو، تو دیکھو چاندی زیادہ ہے یا رنگ زیادہ ہے۔ اگر چاندی زیادہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو چاندی کا حکم ہے، یعنی اگر اتنی مقدار ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر رنگ زیادہ ہو تو اس کی چاندی نہ سمجھیں گے۔ پس جو حکم پیتل، تانبے، لوہے، رنگ وغیرہ اسباب کا آگے آوے گا وہی اس کا بھی حکم ہے۔ کسی کے پاس نہ ہو تو پوری مقدار سونے کی ہے، پوری مقدار چاندی کی بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی، تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاوے یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی ہے کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر نہ اتنے سونے کے برابر تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی مقدار پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں۔
فرض کرو کہ کسی زمانے میں 25 روپے کا 1 تولہ سونا ملتا ہے اور 1 روپے کی 1.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اور کسی کے پاس 2 تولہ سونا اور 5 روپے ضرورت سے زیادہ ہے اور سال بھر تک وہ رہیں گے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ 2 تولہ سونا 50 روپے کا ہوا اور 50 روپے کی چاندی 75 تولہ ہوئی، تو 2 تولہ سونے کی چاندی اگر خریدے گی تو 75 تولہ ملے گی، اور 5 روپے تمہارے پاس ہے، اس حساب سے اتنی مقدار سے بہت زیادہ مال ہوگا جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ اگر فقط 2 تولہ سونا ہو، اس کے ساتھ روپے اور چاندی کی کچھ نہ ہو، تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ 1 روپے کی چاندی مثلاً 2 تولہ ملتی ہے اور کسی کے پاس فقط 30 روپے چاندی کے ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور یہ حساب نہ لگائے جائیں گے۔ 30 روپے کی چاندی 60 تولہ ہوتی، کیونکہ روپے تو چاندی کا ہوتا ہے، اور جب فقط چاندی یا فقط سونا پاس ہو تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں۔ تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب روپے چاندی کا ہوتا تھا۔ آج کل عام طور پر روپے گلڈ کا میں استعمال ہے، اور نوٹ کے عوض میں بھی وہی ملتا ہے، اس لیے اب یہ حکم ہے کہ جس شخص کے پاس اتنے روپے یا نوٹ موجود ہو جن کی 52.5 تولہ چاندی بازار کے بھاؤ کے مطابق، اس کے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زیادہ رکھے تھے، پھر سال پورا ہونے سے پہلے 50 روپے اور مل گئے، تو ان 50 روپے کا حساب الگ نہ کریں گے بلکہ اسی 100 روپے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، اور جب ان 100 روپے کا سال پورا ہوگا تو پورے 150 کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ایسا سمجھیں گے کہ پورے 150 پر سال گزر گیا۔ کسی کے پاس 100 تولہ چاندی رکھی تھی، پھر سال گزرنے سے پہلے 2-4 تولہ سونا آ گیا یا 9-10 تولہ سونا مل گیا، تب بھی اس کا حساب الگ نہ کیا جائے گا بلکہ اس چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ بس جب اس چاندی کا سال پورا ہو جائے گا تو اس سب مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے چاندی کے سوا اور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، گلٹ، رنگ وغیرہ، اور ان چیزوں کے بنے ہوئے برتن وغیرہ اور کپڑے، جوتے اور اس کے سوا جو کچھ اسباب ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو پچھتی اور سوداگری کرتی ہو تو دیکھو وہ اسباب کتنا ہے، اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے، تو جب سال گزر جاوے تو اس سوداگری کے اسباب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر وہ مال سوداگری کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے جتنا مال ہو۔ اگر ہزاروں روپے کا مال ہو تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ گھر کا اسباب جیسے پتیلی، دیگچہ، بڑی دیگ، لگن اور کھانے پینے کے برتن، اور رہنے سہنے کا مکان، اور پہننے کے کپڑے، سچے موتیوں کا ہار وغیرہ، ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنا ہو اور چاہے روزمرہ کے کاروبار میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، کسی طرح زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں اگر یہ سوداگری تجارت کا اسباب ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ سونے چاندی کے سوا اور جتنا مال اسباب ہوگا، اگر وہ سوداگری تجارت کا اسباب ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس 10-5 گھر ہیں، ان کو کرائے پر چلاتی ہے، تو ان مکانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنی قیمت کے ہو۔ ایسے ہی اگر کسی نے 2-400 روپے کے برتن خرید لیے اور ان کو کرائے پر چلاتی رہی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ غرض کہ کرائے پر چلانے سے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پہننے کے دھراؤ جوڑے، پہننے کے وہ کپڑے جو رکھے رہتے ہیں، کبھی کبھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اضافہ چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں سچا کام ہے اور اتنا کام ہے کہ اگر چاندی چھوڑائی جائے تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس کچھ چاندی یا سونا اور کچھ سوداگری کا مال ہے تو سب کو ملا کر دیکھو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا ہو تو واجب نہیں، اگر اتنا نہ ہو تو واجب نہیں۔ سوداگری کا مال وہ کہلائے گا جس کو ایسی ارادہ سے مولا ہو کہ اس کی سوداگری کریں گے۔ تو اگر کسی نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یا شادی وغیرہ کے خرچ کے لیے چاول مول لے لیے، پھر ارادہ ہو گیا کہ لاؤ اس کی سوداگری کر لیتے، تو یہ مال سوداگری کا نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا، سوداگری کا اسباب بچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 برس کے بعد وصول ہوا، تو اگر اتنی مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب پر برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر یکمشت رقم وصول نہ ہو تو جب اس میں سے زیادہ 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو تب اتنی کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہو کر ملے تو جب بھی مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے، اور اگر جب دوے تو سب برسوں کی دیوے، اور اگر قرضہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، البتہ اگر اس کے پاس کچھ اور مال بھی ہوا اور دونوں ملا کر مقدار پوری ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نقد نہیں دیا، نہ سوداگری کا مال بچا بلکہ کوئی اور چیز بچی تھی تو سوداگری کی نہ تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھر ہستی کا اسباب بیچ دیا، اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر وہ قیمت کی برس کے بعد وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر سب ایک دفعہ کرنے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے تو جب تک اتنی رقم نہ وصول ہو جائے جو نرخ بازار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب مسکرہ رقم وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ شوہر کے ذمے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملا تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے ہے، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اگر اب اس کے پاس رکھا ہے اور اس پر سال گزرے جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو واجب نہیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال کے پورے ہونے کا انتظار نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے،
اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اگر مالدار نہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی، اس امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب مال مل جاوے اور اس پر سال گزر جاوے تو پھر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مالدار آدمی اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو بڑھتی زکوٰۃ پھر دینا پڑے گی۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور 100 روپے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے، اس نے پورے 200 روپے کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی دے دی، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر ختم سال پر روپیہ نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہوگی اور وہ دیا ہوا صدقہ نافلہ ہو گیا۔ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیا اور کسی طرح سے جاتا رہا تو زکوٰۃ بھی معاف ہوگی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینا پڑے گی۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہوگی۔ کسی کے پاس 200 روپے تھے، ایک سال کے بعد اس میں سے 100 چوری ہو گئے یا 100 روپے خیرات کر دیے تو 100 کی زکوٰۃ معاف ہوگی، فقط 100 روپے کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ جزاک اللہ۔